زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن، جس گھر میں عاشورہ ہوتی بابا سے 70 فضیلتوں کو بتایا گیا، اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال 70 کے بعد سب انلیمیٹڈ ہے، 70,000 بھی ہو سکتا، باقاعدہ کتاب ہے میراکلز آف زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ کے معجزے، حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ کے ساتھ، اردو میں بھی کتاب کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت جو ہم کو ملی اس کی برکت کیا ہے۔ دنیا کا کوئی پرابلم ایسا نہیں دوستو، اگر تم خلوص کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھو 40 دن کی نیت سے، تو پھر دیکھو اس کے معجزے ہوتے کیا ہیں۔ تمہاری زندگی کے رکاوٹیں دور ہوں گی، زندگی کے ہرڈلز دور ہوں گی زیارت عاشورہ سے۔ اس کی پریکٹس کرو، روزانہ پڑھو۔ آپ ینگ لڑکے میرے سامنے بیٹھے، آئی ایم ہیپی، یوتھ میرے سامنے، میں تو یوتھ کا ذاکر بنا جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو عاشورے کے ساتھ بدلو۔ اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، ایگزامینیشن سے پہلے کچھ نہیں کرتے یار، 15 منٹ نکالو 24 آورس، کیا ہم 15 منٹ مولانا حسین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 24 گھنٹے میں 15 منٹ مانگ رہا تم سے۔ عاشورہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کرو، زیارت عاشورہ کے کالم پہ جاؤ اور اس کو آن کرو، کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رو، کھڑے ہو کے زیارت پہ چلتی رہے گی، آپ زیارت پڑھنا۔ یہ تصور کر کے پڑھنا کہ میں مولا حسین کے سامنے کھڑے رہ کے ان کو سلام کروں۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے، یہ امیجنیشن آ جائے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا، سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب؟ جواب واجب، یہ کنفرم ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے۔ اور جیسا مثال کے طور پہ میں اندر خیصر باغ میں آ رہا تھا، ہزاروں لوگ ہیں، میں سب کو تو نہیں جانتا، کئی لوگوں نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم مولانا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا علیکم السلام۔ جب وہ لوگ سلام کر رہے تھے، میں ایسا منہ پھیر کے جواب نہیں دے رہا تھا، منہ پھیر کے دوں گا تو وہ بولیں گے مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں تم کو کوئی سلام کرتا ہے، اجنبی بھی سلام کرے، تم اس کو دیکھ کے جواب دیتے ہو، یہ اخلاق ہے، اسمائل دیتے ہو، یہ اخلاق ہے۔ اور اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نیند میں بہت ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ یو اوکے نا؟ صلوات پڑھو آواز سے۔ اہل بیت مرکز ہے، مرکز ہیں اخلاق۔ آپ سوچو ممبئی میں یہاں بیٹھ کے یا آپ اکیلے اپنے گھر میں آپ زیارت امام حسین پڑھ اور آپ نے کہا سلام علی الحسین، مولا حسین نے کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیا۔ آپ امیجن کریں کہ حسین اور ہم جیسے گناہگار کو دیکھیں۔ میرے اعمال ایسے نہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، میرے اعمال بہت خراب ہیں، لیکن سلام کے ذریعے حسین کی نگاہیں، حسین کی رحمتیں تم تک آ سکیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی مولا حسین مجھے دیکھ لے، میری تو تقدیر بدل جائے۔ اس کے بعد اس سلام میں دوسرا سلام کون سا ہے؟ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین۔ یہ چوتھے امام نہیں، یہ پورا سلام مولا حسین کی جو زری ہے نا اس کا ہے، کربلا کا، وہ گولڈن ٹوم کے اندر کا والا علی ابن الحسین۔ اس سے مراد شہزادے علی اکبر ہے۔ سوچو کہ میں سلام کر رہا تو جناب علی اکبر مجھے دیکھ کے جواب دے۔ پھر آپ نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین۔ اولاد الحسین میں کون کون آیا؟ مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک۔ آپ امیجن کریں، میرا ایک سلام پورے اماموں کا، ذریت حسین ابن علی علیہ السلام ہے، زمانے کا امام بھی تم کو دیکھ کے جواب دے رہا۔ آپ سوچو کہ زندگی بدلے گی کیسے؟ اتنے اماموں کی نگاہ اگر تمہارے چہرے پہ پڑ جائے تو تمہاری بیماریوں سے، ہر چیز سے تم پناہ کر لو۔ لیکن کرنا ہے والا اولاد الحسین۔ اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟
बोला असाब हुसैन, सारे असाब, हबीब हो, जॉन हो, हुर, सईद और जोहर, कोई जितने असाब हुसैन सबने आप ये 1 मिनट का भी नहीं है सलाम, ये 1 मिनट में इतने लोगों की रहमत की निगाह तुम्हारे चेहरे पे आ गई, तुम्हारे घर पे आ गई। तो कम से कम एक काम ये करो कि ये 3 रातें इधर उधर जाने से, गॉसिप करने से, बैकबाइटिंग करने से, लोगों की बात करने से बेहतर ये कि इसका विर्द करो, इसकी मुसलसल पढ़ते रहो। वजू से है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो पढ़ सकते आप बैठे हुए हैं खामोश, ट्रेन में जा रहे, गाड़ी में है, कम से कम इन 3 दिनों में हुसैन को इतना याद करो कि फातिमा का लाल तुमको देख के मुस्कुरा दे। सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन, सलाम अला हुसैन। अगर सही माना में आपको समझ में आ गया ना, तुम्हारी तकदीर बदलना लाजिम है। जो रुकावटें हैं ना तुम्हारी जिंदगी की, ऐसा खुल जाते अगर तुम सलाम करते हो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन वब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत सय्यिदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या थौर अल्लाह वब्न थौरे वल वित्र अल मौतूर, अस्सलामु अलैका वअला अल अरवाह अल्लती حلت بفنائك, عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجار عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة،
الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم أهل البيت وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله وإلى رسوله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلاة ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به الأول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.